آئیے سب احمد مختار کی باتیں کریں، آئیے سب احمد مختار کی باتیں کریں، راحت جاں سید ابرار کی باتیں کریں، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کے اخلاق جمیل، ان کے حسن خلق کی گفتار کی باتیں کریں، جس کے آگے جھک گئی تھی رفعت ارض و سما، جس کے آگے جھک گئی تھی رفعت ارض و سما، اس عظیم المرتبت سردار کی باتیں کریں، جن کے جلووں سے مہو اختر کو تابانی ملی، جن کے جلووں سے مہو اختر کو تابانی ملی، ان کے تاب حسن کی انوار کی باتیں کریں، جس نے انسانوں کو بتلائے رموز زندگی، اس کے قول و فعل کی اطوار کی باتیں کریں، جو یتیموں اور مسکینوں پہ تھا دل سے نثار، جو یتیموں اور مسکینوں پہ تھا دل سے نثار، اس شہ ابرار کے ایثار کی باتیں کریں، رحمت للعالمین جانے دو عالم غزل، آئیں ان کی شفقت گلبار کی باتیں کریں۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، گدھا باڑی کے آج کے اس پروگرام میں مجھے جو وقت ملنے والا تھا، جو ترتیب طے ہوئی تھی، جو بات جلسے کے منتظمین سے ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ 11 بجے مجھے یہاں سے نکل جانا ہے، لیکن حالات کے تقاضے کچھ اور تھے۔ پروگرام جس ادارے کے لیے ہو رہا ہے، جس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے آج کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں سیمانچل کے تمام جلسوں میں زیادہ تر جلسے یہاں کے مدرسوں اور اداروں کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ بھی یہاں کے مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے تھا، اور منتظمین کا اور جلسہ کی انتظامیہ کمیٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے اس طریقے کے پروگراموں سے کہ زیادہ سے زیادہ عوام الناس کا تعاون حاصل ہو، ان کا چندہ حاصل ہو، تاکہ مدرسہ چل سکے، مدرسہ آگے بڑھ سکے۔
ان حالات کے پیش نظر مجھے آپ کے سامنے بہت دیر میں بلایا گیا، تقریباً گھڑی میں 11:30 بج رہے ہیں۔ وقت میرے پاس بہت مختصر ہے اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں۔ کچھ تھوڑا بہت اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، بہت مشہور آیت ہے۔ شاید تقریروں میں سنتے سنتے یہ آیت بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مسلمانوں، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، آدرش ہے۔ ہمیں سے ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم گھر کے باہر گزارتے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو مارکیٹ میں گزارتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو جہاں پہ ہماری نوکری ہوتی ہے، جہاں پہ ہماری جاب ہوتی ہے ہم وہاں پہ گزارتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو جہاں سفر کر کے جاتے ہیں وہاں پہ گزارتے ہیں۔ یہ زندگی جو ہماری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں خارجی زندگی۔ اس زندگی میں انسان ہو سکتا ہے ریئل میں کچھ ہو اور اپنے آپ کو شو کچھ اور کرتا ہو، اس لیے کہ جب آدمی 4 لوگوں سے ملتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی وہ کرتا ہے جس سے اس کی عزت مینٹین رہے، اس کا سمان برقرار رہے، لوگ اس کو حقیر نہ سمجھیں، لوگ اس کی بے عزتی نہ کریں۔ لیکن ایک اور زندگی ہوتی ہے جو انسان اپنے پریوار کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر میں گزارتا ہے۔ اس زندگی کو ہم کہتے ہیں گھریلو زندگی۔ اس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں انٹرنل لائف۔ انسان کی گھریلو زندگی جو ہوتی ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان دنیا کے سامنے ڈرامہ کر سکتا ہے، ناٹک کر سکتا ہے، کچھ ہو کر کے کچھ شو کر سکتا ہے، مگر جب انسان اپنے پریوار میں آتا ہے، اپنی فیملی میں آتا ہے، تب انسان اپنے ریئل روپ میں، اپنے اصلی روپ میں ہوتا ہے۔ آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کی بیوی بہت اچھی طریقے سے سمجھتی ہے۔ آپ کتنے سچے ہیں، کتنے ایماندار ہیں، کتنے دیندار ہیں، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن بہت اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم سیرت کے پنے پلٹیں اور ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ اپنے گھر میں کیسے رہا کرتے تھے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کیسے شوہر تھے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کیسے باپ تھے، ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے آپ کیسے بیٹے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب اس طریقے سے اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر کے بہت آشچر ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی باہر کی زندگی جتنی بے داغ ہے اتنی ہی گھر کے اندر کی زندگی بھی آپ کی بے داغ ہے۔ آپ نے کبھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھایا، آپ نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ غلط طریقے سے ویوہار نہیں کیا، گھر کے اندر بھی آپ
ایک بہترین باپ تھے، بہترین شوہر تھے، بہترین بیٹے تھے، اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں ایک اچھا باپ بننا ہے، تم فاطمہ کے باپ کی سیرت اٹھا کے دیکھ لو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کیسے تھے۔ تمہیں ایک اچھا شوہر بننا ہے تو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ کے رسول کیسے شوہر تھے اور آپ نے شوہر کے حقوق کیسے ادا کیے تھے۔ معاف کرنا میرے بھائیو، آج ہمارے گھروں میں جو حالات خراب ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ نکل چکا ہے۔ یہ ایکسٹرا میریٹل افیئر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بیویاں اپنے شوہروں کو کیوں دھوکہ دے رہی ہیں؟ یہ شوہر بیوی کو کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ کیونکہ آج کی دنیا محبت کے نام پر بھی یوز اینڈ تھرو والے اصول پر عمل کر، برگر کھانے والی اور پیزا کھانے والی یہ قوم رشتوں کے معاملے میں بھی جب تک فائدہ مل رہا ہے تب تک رشتہ نبھا رہی تھی۔ میرے پاس آئے دن فون آتے رہتے ہیں، طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، شادی ہوئی نہیں، 3-4 مہینہ گزرا نہیں، طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، خلا کا مسئلہ۔ کیوں؟ پریوار کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ نماز میں تو نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم شادی بیاہ کے معاملے میں، ایک اچھے شوہر ہونے کے معاملے میں، ایک اچھے باپ ہونے کے معاملے میں ہم اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کے نبی نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال کی بڑی خاتون خدیجہ سے کی۔ اپنے خاندان کی بہت عزت والی، بہت پیسے والی عورت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بہت سارے بدتمیز یہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے کیریکٹر پر سوال اٹھاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ کو بہت سارے ایسے غیر مسلم مل جائیں گے جو اللہ کے پیارے نبی کے کردار پر، آپ کے کیریکٹر پر کو اچھالتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے جو آپ کی شادی ہوئی اور جو عمر کا ڈیفرنس تھا، حضرت عائشہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو ان کی عمر 9 برس کی تھی اور اللہ کے رسول کی عمر تقریباً 50 برس کی تھی۔ اس عمر کے ڈیفرنس کو لے کر کے وہ اللہ کے رسول کے اوپر بڑے گندے اور بڑے گھناؤنے الزام لگاتے ہیں۔ ان ظالموں سے جا کر کے پوچھو، ایک انسان واقعی میں اگر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین ٹائم تو 25 سال کی عمر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کی پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کرتے ہیں اور اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی جوانی کا جو سب سے ٹاپ کا دور تھا وہ آپ نے ایک 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر کے وہ ٹائم گزارا ہے۔ آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ شہوت کے بھوکے نہیں تھے۔ ہاں اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا، اللہ نے آپ کو رسول بنایا تھا۔ آپ نے ایسا بھی نہیں کیا کہ آپ شادی نہ کریں، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ نے بیویوں کا حق بھی ادا کیا، آپ نے دنیا کو ایک ایگزامپل دے دیا، ایک اداہرن دے دیا، ایک نمونہ دے دیا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور میں انسان بھی ہوں، میں ایک بہترین شوہر بھی ہوں، میری 9 بیویاں ہیں اور میں سب کا حق ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی برہمچاری نہیں تھے، اللہ کے نبی نے ویواہک زندگی گزاری ہے، گرہست کی زندگی گزاری ہے، شادی کر کے آپ نے زندگی گزاری ہے، لیکن ہاں آپ شہوت کے بھوکے نہیں تھے۔ شہوت کا بھوکا انسان 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال کی بڑی عورت سے شادی نہیں کرتا ہے۔ خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بڑے غور سے سننا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی کی پہلی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔
دوسری شادی آپ حضرت سودا سے کرتے ہیں، اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک اور شادی اللہ کے نبی کرتے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ، جو آپ کی تمام بیویوں میں اکلوتی ایسی بیوی تھی جو کنواری تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت اور حکمت تھی کہ حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، 9 سال کی عمر تھی، بہت کم عمر تھی، لیکن دماغ کی بہت شارپ تھی، دماغ کی بہت تیز تھی، اور نبی کی گھریلو زندگی کو نوٹ کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ اتنی ذہین اور اتنی ہوشیار اور اتنی بریلینٹ خاتون کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا گیا۔ حضرت عائشہ نے نبی کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، ایک ایک چیز انہوں نے بیان کی ہے میرے پیارے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی، اس کے کچھ دنوں کے بعد آپ نے اور بھی بیویوں سے شادی کی، مگر خدیجہ کو آپ کبھی بھولے نہیں ہیں میرے پیارے ساتھ۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، بیوی مر جائے اور آدمی دوسری شادی کرتا ہے، اور اگر دوسری بیوی پہلی بیوی کے مقابلے میں کم عمر کی ہو تو پہلی بیوی کو لوگ بھول جاتے ہیں دوسری بیوی کی محبت میں۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی کئی شادیاں کرتے ہیں، مگر خدیجہ کی محبت کو آپ کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں گوشت بنتا ہے، گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس آپ بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجوا دیا جائے۔ آپ خدیجہ کے مرنے کے بعد بھی خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگوں، محبت یوز اینڈ تھرو کا نام نہیں ہے، محبت کچھ لو اور دو کا نام نہیں ہے۔ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جس میں انسان قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو وفاداری کا نام ہے، اور اللہ کے نبی خدیجہ سے سچی محبت کرتے تھے۔ سچی محبت کہاں ہے آج؟ سچی محبت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ کہیں محبت کے نام پہ کوئی اپنی پریمکا کی ہتیا کرتا ہے، کہیں پریمکا پریمی کی ہتیا کرتی ہے، کہیں بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، کہیں شوہر بیوی کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے۔ محبت کہاں گئی؟ وفاداری کہاں گئی؟ وفاداری اگر سیکھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھو میرے پیارے ساتھ۔